السلام عليكم. تفسير الآية 20 إلى الآية 32 من سورة ياسين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیوں، گزشتہ روز میں نے سورہ یاسین کی چند آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی تھی، اور یہ وہ آیتیں تھیں جن میں اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتے ہیں ایک بستی کا، اور بستی سے مراد کوئی چھوٹا سا گاؤں نہیں ہے، وہ بستی جو شہر نما ہوتی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 رسول بھیجے، 3 نبی بھیجے. ان لوگوں نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تمہیں کیسے رسول اور نبی مان لیں جبکہ تم ہماری طرح کے بشر ہو. بالفاظ دیگر، تمہیں کوئی نوری مخلوق ہونا چاہیے تھا، فرشتوں میں سے ہونا چاہیے تھا. جب تم بشر ہو تو ہم بھی بشر ہیں، پھر تم میں کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ تمہیں نبی اور رسول مان لیں اور ہم نبی اور رسول نہ ٹھہریں. وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، توحید کی دعوت پیش کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کی قوم دھمکیوں پہ اتر آئی کہ اگر تم نے اپنی دعوت ایسے ہی جاری و ساری رکھی تو تمہیں ہم پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے. اور انہیں منحوس قرار دیا گیا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، قحط سالی کا ہم شکار ہوتے ہیں، وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں. تو نبیوں اور رسولوں نے پیار و محبت سے انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری بات نہ ماننے کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. اگر تم توحید کی دعوت قبول کر لو، شرک سے دور رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، تو یہ مصیبتیں تمہارے اوپر نہ آئیں. اس شہر میں ایک آدمی شہر کے ایک دور دراز کونے میں رہتا تھا. اسے جب یہ پتا چلا کہ نبی آئے ہیں، نبی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور ہماری قوم ان کی مخالفت کر رہی ہے، بلکہ دھمکیاں دینے پہ اتر آئی ہے، قتل کرنے کے پروگرام بن چکے ہیں، تو وہ آدمی وہاں سے بھاگتا ہوا آیا نصیحت کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کا ذکر سورہ یاسین میں کیا ہے، لیکن اس کا نام نہیں بتایا گیا. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن پاک کے بارے میں جن چیزوں کا ذکر قرآن پاک نام لے کر نہیں کرتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی تفسیر بیان نہیں کرتے، تو ان کی جانچ پڑتال کرنے لگ جانا کہ یہ آدمی کون تھا، اس کا نام کیا تھا، یہ کوئی اتنا مفید نہیں ہے. اور خصوصاً اس وقت جب کہ یہ معلومات قرآن و حدیث سے نہ ملیں بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے ملیں. عام طور پہ جو تفاسیر اردو میں پائی جاتی ہیں ان میں یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے مدد لے کر قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایسی معلومات جو یہودیوں اور عیسائیوں سے مسلمانوں کے پاس آئیں انہیں کہا جاتا ہے اسرائیلی روایات. کیا کہا جاتا ہے میرے بھائیوں؟ اسرائیلی روایات. اسرائیل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے
اور یہودی اور عیسائی جناب یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں. اس لیے تورات و انجیل اور ان کی دیگر کتب سے جو معلومات کئی مفسرین نے قرآن پاک کی تفسیر کے ضمن میں لکھ دی ہیں انہیں اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ اصول بتایا تھا کہ جو معلومات تمہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے ملیں نہ ان کی تصدیق کرو، نہ ان کے اوپر یقین کرو اور نہ انہیں جھوٹا کہو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ معلومات درست ہو، تو اس لیے یہ بھی نہیں کہنا کہ غلط ہیں اور تصدیق بھی نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے، ان لوگوں نے ان میں کئی تبدیلیاں کی ہیں. البتہ وہ اسرائیلی معلومات، یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے ملنے والی وہ معلومات جن کی تصدیق قرآن و حدیث کرے وہ ہم مانیں گے قرآن و حدیث کی وجہ سے، اور وہ معلومات جو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے آئی ہیں اور قرآن و حدیث ان کی تردید کرتی ہے تو ہم ان کو ماننے سے انکار کر دیں گے، اور دیگر جو معلومات ہیں ان کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے، نہ یقین کریں گے نہ جھوٹا قرار دیں گے. تو یہ روایات جو ہے اسرائیلی روایات، ان سے تفاسیر بھری پڑی رہتی ہیں، اور عام آدمی جب یہ قصے کہانیاں پڑھتا ہے ان کے اوپر مکمل یقین کر لیتا ہے. بلکہ کئی مولویوں سے پھر پوچھتا ہے کہ جی بتائیں فلاں جو نبی تھے ان کی بیگم کا نام کیا تھا، فلاں جو نبی تھے ان کے بھائیوں کا نام کیا تھا، فلاں جو نبی تھے ان کی دادی کا نام کیا تھا. اب عام طور پہ یہ معلومات قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی، یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں سے آئی ہوتی ہیں، اور جو محقق قسم کے علماء کرام ہوتے ہیں وہ ایسی معلومات کے اوپر نہ یقین کرنے کے لیے تیار ہیں نہ ان کو بیان کرتے ہیں. لیکن وہ آدمی جس کی عادت ہوتی ہے کہ ایسے علماء کرام کے پاس بیٹھتا ہے جو قصے کہانیاں بیان کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو وہ پھر جب محقق علماء کرام کے پاس پہنچتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ جی فلاں نبی کے بھائی کا نام کیا تھا. اب وہ کہتا ہے جی میں ان باتوں پہ یقین ہی نہیں کرتا، مجھے کیا معلوم کیا نام تھا. کہتا ہے لو جی اگر یہ عالم دین ہوتا اسے یہ تو پتا ہوتا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ معلومات قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہیں تو ان کے بارے میں ایک بات کرنا مشکل ہوتی ہے. انہی آیات کو لے لیں جن کی میں تفسیر کل سے بیان کر رہا ہوں. اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے آپ ایک بستی والوں کا واقعہ رکھیں. بستی والے کون ہیں؟ قرآن نے نہیں بتایا، نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا. میرے بھیا میرے ساتھ ہے نا؟ قرآن نے، حدیث نے نہیں بتایا کہ بستی والے کون تھے. اب جب آپ تفاسیر پڑھیں گے تو کئی مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ انطاکیہ کی بستی تھی، روم کی. روم ایک بڑا ملک ہے، آپ جانتے ہیں کسی زمانے میں سپر پاور ہوا کرتا تھا. وہاں پہ ایک شہر تھا انطاکیہ، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. اب کیا واقعی وہی شہر ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. جنہوں نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے معلومات کہاں سے لی ہیں؟ یہودیوں عیسائیوں سے. وہ معلومات درست بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. ایسے ہی انہی آیات کے متعلق ایک دعویٰ اور کیا گیا کہ یہ 3 نبی اور رسول جو اس گاؤں میں آئے، شہر میں آئے، ان کے بارے میں کئی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ اللہ کے رسول نہیں تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے نمائندے کے طور پہ اس گاؤں میں، اس شہر میں بھیجا تھا. تو پھر رسول کس کے ہوئے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے. رسول کا معنی ہوتا ہے نمائندہ. لیکن قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں تو وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ بھئی ہم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کر آئے ہیں. اور پھر قوم ان سے کیا کہہ رہی ہے؟ تم بشر ہو، ہم تمہیں رسول کیسے مان لیں؟ اب اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے ہوتے تو قوم یہ کبھی نہ کہتی کہ تم بشر ہو، ہم تم کو رسول کیسے مان لیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے تو بشر ہی ہوں گے. اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. جو اللہ کے نمائندے ہیں وہ بھی بشر ہیں، لیکن کئی لوگ اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ 3 نبی کس گاؤں میں آئے، کس شہر میں آئے؟ کہا جاتا ہے کہ انطاکیہ. حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے. اب
جب اس قوم کو، ان نبیوں کو اس قوم کی طرف سے دھمکیاں ملنے لگیں تو ایک آدمی ان کی تائید کے لیے آیا. اس آدمی کا نام کیا تھا؟ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام تھا حبیب نجار. کیا نام تھا جی؟ کیا یہ نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ نہیں. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کی وضاحت کی ہے کہ اس کا یہ نام تھا؟ بالکل نہیں. اب کیا واقعی حبیب نجار تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام حبیب نجار تھا. یہ معلومات کہاں سے لی گئی ہوں گی؟ یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں سے. تو یہاں اہم بات یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کا نام کیا تھا، اہم بات ہے اس کا کردار کیا تھا، اس نے کیا کیا، وہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں، آج کے درس کی یہ پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. اس شہر کے آخری کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کے پیروکار بن جاؤ، ان کو مان لو، ان کے مقتدی بن جاؤ، ان کے مرید بن جاؤ، ان کی مخالفت نہ کرو، ان کو دھمکیاں نہ دو، ان کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرو، ان کی پیروی کرو. اب اس آیت میں بہت بڑا درس ہے میرے اور آپ کے لیے. کیا درس ہے؟ اللہ نے یہ آیتیں کیوں بیان کی ہیں؟ کیا اس لیے کہ کہانیاں سنیں اور مزے اڑائیں؟ نہیں. درس کا پہلو کیا ہے اس میں؟ کہ آج میرے محلے میں، آپ کے محلے میں، میرے رشتہ داروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی آدمی توحید کی دعوت لے کر اٹھتا ہے، اپنی قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو، محلے داروں کو شرک سے روکتا ہے، بدعات سے روکتا ہے، رسم و رواج سے روکتا ہے، اور برادری والے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، محلے والے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، رشتہ دار اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، میرا فرض بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تائید کریں. گونگے بہرے نہ بنے، مسرت کا شکار نہ ہو، میدان میں آئیں. دیکھیے یہ آدمی تنہا دور سے آیا ہے، جانتا ہے کہ اگر میں ان نبیوں کی حمایت کروں گا، ان کی تائید کروں گا تو قوم مجھے نہیں چھوڑے گی. لیکن وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ڈرتا ہوا نہیں، دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے اوپر ایمان ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہے کہ اگر میری قوم مجھے قتل بھی کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملیں گی وہ اس دنیا سے کہیں بہتر ہوں گی. تو اللہ فرماتے ہیں شہر کے دور دراز کنارے سے ایک آدمی آیا، یسعیٰ، دوڑتے ہوئے. قال، اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم. یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے. گالیاں نہیں دی، یہ نہیں کہو مشرکو او بدتیو، کیا کہا؟ یا قومی، میری قوم، میں اور آپ ایک لوگ ہیں. یہ دعوت و تبلیغ میں محبت ہے، یہ پیار ہے. یا قومی، اے میری قوم، اتبعو، اتباع کرو، اتباع کرو، پیروی کرو، المرسلین، ان رسولوں کی. اتبعو من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان کی پیروی کرو. من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پیروکار بن جاؤ اور پھر ہماری جیب گرم کرو، ہمارے پیروکار بن جاؤ اور پھر ہمیں بکرے پیش کرو. نہیں، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، مفت کی تبلیغ کر رہے ہیں، مفت کی دعوت دے رہے ہیں. وہ محتدون، اور ہیں بھی ہدایت کے اوپر. میرے بھائیو، یہاں چھوٹی سی بات مجھے یاد آ رہی ہے، شاید کسی بھائی کے کام آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہاں الحمدللہ کتاب و سنت کے پلیٹ فارم سے بدتوں سے روکتے ہیں، تیجے سے روکتے ہیں، ساتویں سے روکتے ہیں، 40ویں سے روکتے ہیں، برسی سے روکتے ہیں. جتنی بھی ایسے تہوار بنا لیے گئے ہیں ان سے ہم روکتے ہیں. اب جب ہم روکتے ہیں تو اس میں دنیاوی لحاظ سے روکنے والے کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ نقصان ہے. اگر ہم دیگر مولویوں کی طرح ہوں تو ہم کہیں بھی نہیں، یہ کام جاری رہنے چاہیے. جمعرات، تیجا، 7واں، 40واں، تاکہ ہمارے گھر میں کھانے آتے رہیں، ہمارے گھر میں نذرانے آتے رہیں، ہمارے گھر میں چندہ آتا رہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، تو دنیاوی لحاظ سے تم اپنا نقصان کر رہے ہیں.
تو پھر شک ان کے اوپر کرنا چاہیے جو کہتے ہیں یہ کام جاری رہے، ان کے اوپر شک نہ کریں جو کہتے ہیں یہ سسٹم ختم ہو جائے۔ اور یہ اللہ کا بندہ ایسی بات کر رہا ہے، قوم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ان رسولوں کی بات مانو، من لا یسألکم اجرا، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے، کوئی سوال نہیں کر رہے، وہم مہتدون، اور ہے بھی ہدایت کے اوپر، دونوں باتیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے مرشد مل جائے جو معاوضہ نہ مانگے لیکن جو تبلیغ کر رہے ہو وہ گمراہی والی ہو۔ اور ان نبیوں کی خوبی وہ آدمی بتا رہا ہے، دو خوبیاں ہیں کہ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ بھی ہدایت والی درست باتیں، اور اس کے اوپر معاوضہ بھی نہیں مانگتے۔ تو اس لیے ایسے رسولوں کی پیروی کرو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کا کلام ہے میرے بھائیو، اللہ کا کلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن ماجہ کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری اس مسجد میں آیا، کون سی مسجد میں؟ مسجد نبوی میں، علم دینے کے لیے یا علم لینے کے لیے، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ اس مسجد میں جتنے بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں جو نفل ہیں فرض کے علاوہ، ان میں سے سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ اس مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا کلام سیکھنا اور سکھانا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کو سجدے کروں؟ رزق مجھے وہ دے، سجدہ میں کسی اور کو کروں؟ رزق مجھے وہ دے، دعائیں میں کسی اور سے کروں؟ رزق مجھے وہ دے، پیدا مجھے وہ کرے، اور میں مشکل کشا کسی اور کو سمجھوں؟ اس سے ذرا ظالم کون ہوگا؟ فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوگوں نے واپس جانا ہے۔ اگر تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے تو یہ دھمکی ہے، وہ آدمی خبردار کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے کہ آج اس ذات کی جس نے تمہیں پیدا کیا عبادت نہیں کرو گے تو تم اس سے بھاگ کر کہیں اور نہیں جا سکتے، اسی کے دربار میں پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ پھر کیا کرو گے؟ کیا جن کو سجدے کرتے تمہیں بچا لیں گے؟ یہ قبر والے، یہ مردے، یہ فوت شدہ، کیا یہ اللہ سے بچا لیں گے؟ نہیں۔ آگے کہا أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے ایسے معبودوں کو پکڑ لوں جن کا یہ حال ہے کہ اگر وہ رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی؟ ایسے معبودوں کو پکڑنے کا کیا فائدہ؟ ایسے بزرگوں کو مشکل کشا حاجت روا ماننے کا کیا فائدہ؟ جن بزرگوں کا یہ حال ہے کہ اگر اللہ کوئی نقصان دینا چاہے، کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی مصیبت نازل کرنا چاہے، یہ اللہ کے ہاں شفاعت کریں، ان کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ ولا ينقذون، اور نہ یہ شفاعت کے بغیر زبردستی مجھے اللہ سے بچا سکتے ہیں، نہ ان کی شفاعت اللہ کے ہاں کام آئے گی، اور نہ یہ زبردستی مجھے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ان کو معبود بنا لوں، اگر میں ان کو پکاروں، اگر میں ان کو سجدے کروں، اگر میں ان کے نام پہ بکرے ذبح کروں، اگر میں ان کے نام پہ منتیں مانوں، تو پھر تو میں بہت بڑی گمراہی میں ہوں، بہت بڑے نقصان میں ہوں، بہت بڑے گھاٹے میں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، وہ آدمی اعلان کر رہا ہے نبیوں کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے ڈٹ کر کہہ رہا ہے خطرہ ہے، مار دیں گے، قتل کر دیں گے، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، سب کے سامنے وہ اعلان کر رہا ہے انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، فاسمعون، میرا اعلان سن لو۔ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، میں ایمان لے آیا،
اس پہ جو تمہارا بھی رب ہے، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پالا ہے، تمہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہارا بھی مالک ہے، پوری کائنات کا سسٹم جو چلا رہا ہے، میں ایمان لے آیا ہوں، فاسمعون، سن لو. ان کے واضح طور پہ اعلان کر دیا. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. قرآن قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن اتنی بات بیان کرتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ بیان نہیں کیا کہ جب اس نے اعلان کیا قوم نے اس کو قتل کر دیا، وہ شہید ہو گیا، تو پھر اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، وہ آدمی بڑا خیر خواہ تھا اپنی قوم کا، زندہ تھا تب بھی قوم سے کہہ رہا تھا کہ ان نبیوں کو مان لو، ایمان لے آؤ، ان کے پیروکار بن جاؤ. فوت ہو گیا ہے، جنت میں پہنچ گیا ہے، کہتا ہے یا لیت، ہائے کاش قومی یعلمون، کسی طریقے سے میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میرے رب نے مجھے معزز لوگوں میں داخل کر دیا. چاہتا ہے کسی طریقے سے میری قوم کو پتہ چل جائے تاکہ وہ بھی اسی راستے پہ چلیں جس راستے پہ میں چلا ہوں، تاکہ وہ بھی نبیوں کے اوپر ایمان لے آئیں. اب وہ جنت میں ہے، چاہتا کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. تو میرے بھائیوں، اس سے عقیدے کی بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو اگلے جہان میں چلے گئے، اس جہان والوں سے رابطے نہیں ہوتے، ختم ہو جاتے. اس لیے کہتا ہے کاش پتہ چل جائے. اگر اس کے لیے ممکن ہوتا، آخر وہ بھی تو اللہ کا ولی تھا، وہ بھی اللہ کا بزرگ تھا، اگر اس کی روح کا واپس آنا ممکن ہوتا تو وہ بھی اس کی روح واپس آتی اور اپنی قوم سے کہتی ہو ظالموں میں جنت میں ہوں، میری بات مان لو. لیکن نہیں، جو چلا گیا واپس نہیں آ سکتا. یہ جملات کو روحیں واپس آتی ہیں، یہ بھی پیٹ کے چکر ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ پیٹ کے چکر. کہ تمہارے ابا کی روح آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے سے ایک سوٹ لے لینا، میرے بیٹے سے 10,000 روپے کا نذرانہ لے لینا. سب پیٹ کے چکر ہے میرے بھائی. اور احد کے لوگ جب شہید ہوئے، 4 سپارہ ہے، اور اس کی تفسیر جو آئی ہے مسند احمد میں آئی ہے کہ شہدائے احد جب فوت ہوئے، جنت میں پہنچے، تو اللہ سے کہنے لگے کہ یا اللہ، کاش ہمارے پیچھے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم یہاں پہ کتنے خوش ہیں. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہارا پیغام میں پہنچا دیتا ہوں. تو پیغام پہنچا کس کے ذریعے؟ اللہ کے ذریعے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. ایسا نہیں ہوا کہ شہدائے احد کی روحیں واپس آئی ہوں، وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتی ہوں، اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے ہوں، رات کو رہتے ہوں. نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہوا. وہ جہان اور ہے، یہ جہان اور ہے. اسی لیے اس جہان کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ. وہ اس جہان کے اور آخرت کے جہان کے درمیان میں ایک اور جہان ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ آدمی جنت میں پہنچ چکا ہے اور قوم کا اتنا خیر خواہ ہے، چاہتا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے ان نبیوں کو ماننے کی وجہ سے مجھے کتنی عزت دی ہے، مجھے کتنا بلند مقام دیا ہے. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اللہ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں نے ہمارے نبیوں کو دھمکیاں دی، کہا کہ ہم پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دیں گے، انہیں منحوس قرار دیا، اور جو ان کی حمایت کے لیے آیا اسے شہید کر دیا، قتل کر دیا. اور یوں ان لوگوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب انہوں نے اس بندے کو شہید کیا، اس کے بعد ان کو عذاب دینے کے لیے ہم نے آسمانوں سے کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا. اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فرمایا ہم نے آسمانوں سے کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا. وما كنا منزلین، اور نہ ہی کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہم کو بڑا لشکر آسمانوں سے اتارا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ، ایک فرشتے نے ایک چیخ ماری، فاذا هم خامدون، قوم ختم ہوگی پوری.
اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی ایک چیخ بجھ کر رہ گئے. اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں مومنوں کی تائید کے لیے. جب اللہ نے کافر قوم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے عذاب دینا ہوتا ہے پھر اللہ فرشتے نازل کرتے ہیں مومنوں کی تائید کے لیے تاکہ مومنوں کو حوصلہ ہو کہ فرشتے بھی نازل ہوئے ہیں. لیکن جب اللہ نے کسی قوم کو ہلاک کرنا ہو اللہ فرماتے پھر ہم کوئی آسمانوں سے لشکر نہیں اتارتے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک فرشتے نے ایک چیخ ماری فاذا هم خامدون، پوری قوم بجھ کر رہ گئی، ختم ہو گئے. اللہ کہتے ہیں یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے اوپر، ہائے افسوس ان بندوں کے اوپر. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، جب بھی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. اور آپ نے گزشتہ درس میں کل کے درس میں سنا ہے کہ ان لوگوں نے مذاق کی ابتدا کیا کی، کہنے لگے تم بشر ہو تم کو رسول کیسے مان لیں، تم بشر ہو بشر کو رسول کیسے مان لیں. یعنی کہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، پیشاب پخانہ کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، شادیاں کرتے ہو، تمہارے بھی والدین ہیں بہن بھائی ہیں، ہماری طرح تمہیں بشر کیسے مان لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی رسول آیا لوگوں نے رسول کا مذاق اڑایا. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا اور جن کو ہلاک کیا وہ واپس نہیں آئیں، جن کو ہلاک کیا وہ واپس نہیں آئیں. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ سب کے سب جو ہلاک ہو گئے ہیں ایک دن آئے گا سب کو اللہ حاضر کریں گے، یعنی کہ حساب کتاب ہوگا. میرے بھائیوں قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو دھیان سے پڑھا جائے سمجھا جائے اس میں ہمارے لیے سبق ہیں. تو میرے بھائیوں آج کل اس دنیا میں رسول موجود ہیں، اس وقت رسولوں کے نمائندے کون ہیں؟ علماء کرام. تو جو بھی عالم دین قرآن بتائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث بتائے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے، اس کا مذاق نہ اڑائیے، وہ سنیے لیکن حوالہ ضرور مانگیے کہ یہ بات آپ نے کہاں سے لی ہے. جو قصے کہانیاں سنائیں ان سے کہیں ہمیں قصے کہانیاں نہیں چاہیے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث چاہیے، ہمیں اللہ کا کلام چاہیے. تو اللہ کا کلام سنیے، توجہ دیجیے، تلاوت کیجیے، سمجھیے، عمل کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ان کا مطالعہ کیجیے، انہیں سمجھیے، ان کے اوپر عمل کیجیے. اللہ کے کلام میں برکت ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.